واؤ ہرس والا دل بدل دے، میرا غفلت میں ڈوبا دل بدل دے۔ بچوں کا جذبہ تجسس، انگریزی میں کیوریوسٹی کہتے ہیں غالباً، صحیح نا؟ یعنی بچے جو ہے وہ ہمیشہ بس لگے رہتے ہیں ٹوہ میں، یہ کیا ہے، وہ کیا ہے، وہ کیسے، یہ کیسے۔ آپ نے دیکھا ہوگا کئی مرتبہ جو تیز قسم کے بچے ہوتے ہیں وہ آ کے سوالات کی بوچھاڑ کر دیتے ہیں آپ پر کہ یہ کیسے بنا، وہ کیسے بنا، ایسے نہیں ہو سکتا کیا، ویسے نہیں ہو سکتا کیا، یہی کیوں ہے، وہ کیوں نہیں ہے، ایسے کئی سوالات کرتے ہیں۔ تو بچوں کی عمر ایک آگے چل کر ایسی آتی ہے کہ آگے پیچھے کی چیزوں کو دیکھ کر وہ سیکھتے ہیں۔ تو بچوں میں تجسس کا، ٹوہ کا اور کچھ سیکھنے کا جذبہ اس وقت اپنے عروج پر ہوتا ہے۔ اس لیے آپ دیکھیں گے کہ بچہ جب بھی کسی چیز کو ہاتھ میں پکڑتا ہے تھوڑی دیر ہاتھ میں لیتا ہے۔ کیوں؟ ہاتھ میں لے کر وہ دیکھتا ہے کہ یہ چیز سخت ہے یا نرم ہے۔ جب اس کو پتا چل گیا کہ یہ نرم ہے یا سخت ہے، اس کے بعد وہ اس کو منہ میں ڈالنے کی کوشش کرتا ہے۔ اب منہ میں کیوں ڈالتا ہے؟ تاکہ مزہ چکے۔ تو نرمی یا سختی کو دیکھ کر وہ چیز کو پہچانتا ہے کہ یہ کیسی ہے، پھر چکھ کر پہچانتا ہے کہ یہ میٹھی ہے یا کڑوی ہے یا نمکین ہے، جو بھی ہو۔ تو اللہ نے فطری طور پر بچے کے اندر سیکھنے کا جذبہ رکھا ہے۔ اسی طریقے سے بچہ جو ہے چیز کو اٹھا کر زمین پر پھینکتا ہے اور اس سے یہ معلوم کرنا چاہتا ہے کہ زمین پر پھینکنے کے بعد یہ چیز ٹوٹتی ہے کہ پھوٹتی ہے، اگر ٹوٹتی ہے تو آواز کیسے آتی ہے، وغیرہ وغیرہ۔ بچہ جب بھی اس طرح کی حرکتیں کرے تو اس کی پٹائی نہ کریں، یہ بچے کا فطری عمل تھا جو بچے نے کیا۔ قصور ماں کا ہوتا ہے کہ وہ خامخواہ ایسے موقع پر بچے کو مار رہی ہوتی ہے، وہ تو بچے کو سمجھانا چاہیے۔ پھر آگے بچے ذرا اور بڑے ہوتے ہیں تو وہ چیزیں نہیں توڑتے پھوڑتے، یہ عمر سے آگے بڑھ جاتے ہیں۔ اب وہ ماں باپ سے سوال پوچھنا شروع کرتے ہیں۔ بعض بچے تھوڑے سوال پوچھتے ہیں، بعض زیادہ سوال پوچھنے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ زیادہ ذہین بچہ ہوتا ہے۔ تو سوال کا جواب دینے سے گھبرائیں نہیں، بچے کو مطمئن کرنے کی کوشش کریں۔ اور کئی دفعہ بچہ مطمئن نہیں ہوتا، ماں کے جواب سے کوئی اور سوال کر دیتا ہے، باپ جواب دینے لگ جاتا ہے تو اس کو کوئی اور جو ہے سوال ذہن میں آتا ہے اور وہ سوال کر دیتا ہے، جس کو کاؤنٹر کوسچن کہتے ہیں۔ ماں دھمکاتی ہے کہ کیا سوال پوچھتے رہتے ہو ہمیشہ، باپ کہتا ہے کوئی اور کام نہیں ہے تمہاری جیسا، بیکار بیٹھا ہوں۔ تو یہ سب چیزیں پھر بچے کو جو ہے وہ گرا دیتی ہیں، ڈل کر دیتی ہیں۔ تو بجائے اس کے سوال کو سمجھیں اور سوال کا جواب دیں، چاہے جیسا سوال ہو جواب دیں۔ اب اگر جواب نہیں دیں گے تو وہ تنہائی میں بیٹھ کے سوچے گا۔ اب آپ نے بچے کو تنہائی دے کر شیطان کو موقع دیا۔ اب شیطان جواب دے گا بچے کو، کیسے جواب دے گا؟ وہ اپنی لینگویج میں دے گا، اپنے اعتبار سے دے گا۔ اور کبھی کبھی جو ہے شیطان یہ بھی خیال ڈال دے گا ماں باپ کے تعلق سے بچے کے دل میں کہ نہ میرے ابو کو کچھ آتا ہے نہ امی کو کچھ آتا ہے۔ جب بھی پوچھو ڈانٹتے ہیں، ڈپٹتے ہیں، تو وہ ماں کے خلاف سوچے گا، باپ کے خلاف سوچے گا۔ تو خواہ مخواہ جو ہے بچے کے دل میں گویا آپ نے اپنی دشمنی کا بیج جو ہے وہ ڈال دیا۔ تو اگر ایسے بیج ڈالیں گے تو کل کاٹنا ہمیں ہی پڑے گا۔ اس لیے بچہ چاہے جتنے سوال پوچھے، جیسے بھی پوچھے، جب بھی پوچھے، اس کو مطمئن کرنے کی کوشش کریں کہ کم از کم وہ مطمئن ہو جائے۔ تو ایسے جواب دینے سے، اور اگر خود کو معلوم نہیں ہے تو کسی سے پوچھ کر جواب دینے سے بچے جو ہے ماں باپ کے فرما بردار بن جاتے ہیں۔ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ میری اہمیت ہے ماں کے نزدیک، میں کچھ پوچھوں تو میری ماں جواب دیتی ہیں، مجھے سمجھاتی ہیں، بتاتی ہیں۔ یعنی مطلب یہ ہے کہ ان کو مجھ سے محبت ہے، تعلق ہے، اسی لیے وہ مجھے کیئر کر رہی ہیں۔ کئی مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ بچے جو ہے پیدائشی طور پر کن-ذہن ہوتے ہیں، کچھ تو جو ہے ماشاءاللہ ایسے ذہین ہوتے ہیں کہ ماں باپ خود ہی کہتے ہیں کہ تھوڑا زیادہ ہی ہے اس کو ذہن، یہ تھوڑا ایڈوانس ہے، اوور ہے۔ اور بعض ایسے ہوتے ہیں کہ بیچارے کن ذہن ہوتے ہیں۔
تو بچے مختلف قسم کے ہوتے ہیں. جو کن ذہن ہوتے ہیں ان کو سمجھایا جائے وہ سمجھتے نہیں. تو اگر وہ نہیں سمجھ رہے ہیں، ان کی کند ذہنی سامنے آ رہی ہے تو اس سے بھی نہ گھبرائیں، اس سے بھی گھبرانے کی ضرورت نہیں. چاقو جب کند ہو جاتی ہے، کاٹنے کے لائق نہیں رہتی، تو اس کو پتھر پہ ڈال کر تیز کر دیا جاتا ہے یا دوسری چاقو کے ساتھ لگا کر تیز کر دیا جاتا ہے. ٹھیک اسی طریقے سے بچہ اگر کن ذہنی کا اظہار کرے تو اس سے گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، تھوڑا اس کو اور بڑا ہونے دیں. بعض بچے 5 سال میں جو ذہن لے آتے ہیں، دوسرے بچے 8 سال میں وہ ذہن لے آتے ہیں، اور کبھی کبھار 10 سال میں لاتے ہیں. تو آپ تھوڑا ویٹ کریں، انتظار کریں، اور اگر کچھ بھی نہیں ہو سکا تو پھر صبر کریں. اسی حالت میں بچے کو آگے بڑھانے اور لے کے چلنے کی کوشش کریں. ایک تو مایوس نہ ہو کہ میرا بچہ کن ذہن ہے، میں سوچی بھی نہیں تھی ایسے، میں تو سوچا بھی نہیں تھا، کیسے نکل گیا میرا بچہ. ایک تو مایوس بھی نہ ہو، اور دوسرے اس پر لوڈ زیادہ نہ ڈالیں، اس پر برڈن زیادہ نہ ڈالیں. اس کا ذہن ہے ہی نہیں بیچارے کا، وہ قبول ہی نہیں کر سکتا. اب آپ اس پر جو ہے زور ڈال رہے ہیں، لکڑی کے زور سے، ڈانٹ ڈپٹ کے زور سے، گالی گلوچ کے زور سے، کھانا بند کرنے کے زور سے کہ پڑھنا ہی پڑھنا ہے، پڑھنا ہی پڑھنا ہے. یہ ظلم ہے، اس سے بچہ جو ہے وہ وقت سے پہلے مر جاتا ہے. حضرت فرماتے ہیں سائنس کی ایک کتاب میں لکھا ہے کہ آئنسٹائن جو دنیا کا اتنا بڑا سائنسدان تھا کہ اس کے جو فارمولے ہیں، اس کے جو اصول ہیں، وہ آج دوسروں کے لیے جو ہے مشعل راہ ہیں، یعنی لوگ ان کو سامنے رکھ کر کام کرتے ہیں. جب یہ چھوٹا تھا، اسکول جاتا تھا، تو اس کو گنتی بھی پوری نہیں آتی تھی. حتیٰ کہ جب یہ کنڈکٹر کو پیسے دیتا اور وہ پیسے واپس دیتا تو یہ اکثر اسے کہتا تم نے مجھے پورے پیسے واپس نہیں کیے، اور وہ بیچارہ کنڈکٹر اسے حساب سمجھاتا تو پیسے پورے نکلتے. کمزور اتنا تھا دیکھنے میں. پہلے کئی دفعہ ایسا ہوا. ایک مرتبہ کنڈکٹر نے اسے کہہ دیا کہ تو یار زندگی کیسے گزارے گا، تجھے اتنا بھی حساب نہیں آتا. اس کے دل میں یہ بات بیٹھ گئی کہ اب مجھے حساب میں آگے بڑھنا ہے. چنانچہ اس نے حساب پر محنت کرنا شروع کر دی، فزکس پر محنت کرنی شروع کر دی، اور تھیوری آف ریلیٹیوٹی کا تصور پیش کیا. اور آج سائنس کی دنیا میں لوگ اس کا ایسا احترام کرتے ہیں جیسے دین کی دنیا میں پیغمبروں کا احترام کیا جاتا ہے. اگرچہ مثال ایک کافر بچے کی ہے، مگر سوچنے میں ہمارے لیے ایک اچھی مثال ہے کہ بچے شروع میں کئی دفعہ کن ذہن ہوتے ہیں، مگر یہ مطلب نہیں کہ یہ ساری زندگی کن ذہن ہی رہیں گے. تو اگر آپ بچے کو سمجھتی ہیں کہ ذہین ہے تو شروع سے ہی اسپیشل ایجوکیشن کا انتظام کر لیں، یعنی اس کے لیے خصوصی تعلیم کا انتظام کریں. اچھا اسکول تلاش کر لیں، اچھا مدرسہ تلاش کر لیں. اور اسپیشل ایجوکیشن میں یہ بھی آتا ہے کہ پرائیویٹ کسی کو آپ پڑھانے کے لیے رکھ لیں، کوئی گھر پہ آ کے تعلیم دینے والا ہو، یا آپ کسی کے گھر پہ بیچ کے پڑھوائیں. بعض بچے ہوتے ہیں، اور خود آج اس کا ذاتی طور پر یہ خیال ہے کہ کتابوں کے تابع رکھ کر اور اسکول کے نظام کے تابع رکھ کر، مدرسے کے نظام کے تابع رکھ کر ذہین بچوں کو خراب نہیں کرنا چاہیے. بعض بچے مثال کے طور پر 2 مہینے میں حافظ قرآن بننے کی صلاحیت اپنے اندر رکھتے ہیں، صرف 2 مہینے میں. اب ان کو مدرسے میں ڈال کے 4 سال ان کے ویسٹ کرنا ظلم ہے. ایسے ہی بعض بچے پرائیویٹ ٹیوشن کے طور پر پڑھ کے گھر سے جو ہے 7th کا 10th کا ایگزام 4 سال میں دے سکتے ہیں، صرف 4 سال میں، 5 سال میں. تو آپ ان کے 10 سال کیوں ضائع کر رہے ہیں؟ یہ آج اس کی ذاتی رائے ہے. باقی جو ماہرین تعلیم ہے اور جو بچوں کے ماہر نفسیات ہیں وہ زیادہ سمجھتے ہیں، لیکن آج اس کی ذاتی رائے یہ ہے کہ یہ بچے پر ظلم ہے کہ وہ قابل ہے، استعداد والا ہے، صلاحیت والا ہے، تو وہ جتنی تیزی اور اسپیڈ کے ساتھ جا رہا ہے آپ لے جائیے اس کو. کیا ضروری ہے کہ ایک متعینہ اور مخصوص نصاب بچہ پڑھے اور خاموش ہو جائے؟ وہ آگے بڑھ رہا ہے تو آگے بڑھائیں اس کو. وہ آگے کیسے بڑھے گا؟ اگر وقت سے پہلے پڑھ لے گا تو آگے بڑھے گا. بعض ہمارے علماء کرام میں ایسے گزرے ہیں کہ 3 سال میں انہوں نے 8 سال کا درس نظامی مکمل کر لیا، اور بہترین صلاحیت، جید الاستعداد. بہت سارے ہوتے ہیں ایسے. تو بہت سارے کا مطلب یہ ہے کہ پوری دنیا کے اعتبار سے، ورنہ تو 1000 میں ایک بچہ ایسا نکلتا ہے. تو اگر اللہ نے ایسا بچہ نصیب کر دیا تو اس کو اس کے اعتبار سے لے کر چلیے. ضروری تھوڑی ہے قاعدے کے جو ہے تابع کرنا، یا پھر جو ہے
جیسے ABCD ہی کتابیں کرنا، مطلب یہ ہے کہ ایک ہی کتاب پڑھائی جائے اس کو 2 مہینے 3 مہینے. بعض بچے ABCD ایک دن میں یاد کر لیں گے، اب ان کو جو ہے 1 مہینہ اس کے لیے بیکار کرنا اچھی بات نہیں ہے، ان پر ظلم ہے. وہ کہتے ہیں کہ یہ کیا فائدہ ہوا، ہم تو اس چیز کو 1 دن میں یاد کر رہے ہیں، ہمارا 1 مہینہ ضائع کر رہے. تو وہ بقیہ جو دن ہوں گے وہ کھیل کود میں لگائے گا، موبائل میں لگائے گا. اس کو اتنا کام دیجیے کہ وہ جو ہے اس کی کیپیسٹی سے آگے جانے والا ہو. جب آپ کو لگے کہ ہاں اب یہ اس کی کیپیسٹی سے آگے جا رہا ہے تو پھر آپ سمجھ لیجئے کہ اس کی صلاحیت جو ہے وہ یہاں تک ہے، پھر اس کے مطابق کام لیجئے. تو اسپیشل ایجوکیشن کا یہ مطلب ہے. اور غالباً آج کل یہ شروع بھی ہو چکا ہے، آن لائن سسٹم جب سے جو ہے ڈیولپ ہوا ہے، اسپیشل ایجوکیشن کا معاملہ شروع ہوا ہے. خدا نہ خواستہ اگر بچہ معذور ہے تو بچے کو اگنور نہ کریں. آپ کے اوپر فرض ہے کہ اس بچے کو علم سکھائیں. اگر وہ سیکھ گیا تو اس کے لیے زندگی میں آسانیاں ہو جائیں گی. ہم نے بڑے بڑے معذوروں کو دیکھا ہے کہ بڑے بڑے بزنس مین ہوتے ہیں، ویل چیئر پر بیٹھے ہوتے ہیں، مگر ان کے سامنے لاکھوں کروڑوں کے فیصلے ہو رہے ہوتے ہیں. اور وہ نوجوان جو تعلیم یافتہ ہوتے ہیں، معذور ہونے کے باوجود اتنے بہترین تاجر بنتے ہیں، بہترین انسان بنتے ہیں، بہترین عالم بنتے ہیں کہ دوسروں کے لیے آئیڈیل ہوتے ہیں. تو بچے سے کسی بھی حالت میں نا امید نہ ہو. البتہ محنت ذرا زیادہ کرنی پڑتی ہے، اور مگر تربیت اسی کا نام ہے کہ آپ محنت کریں. والدین نے بچے کی تربیت اچھی کی تو اس کے بدلے ان کو جنت ملے گی، نبی علیہ السلام کا قرب نصیب ہوگا. اس لیے اس کو ایک ذمہ داری سمجھ کر پورا کیجیے. نبی علیہ السلام بھی بچوں کو سمجھایا کرتے تھے.